بالآخر بلہ انتخابی نشان نہ رہا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ملک اس وقت شدید ملکی عدم استحکام کی حالت میں ہے، جہاں وہ فیصلے عدالتی کارروائیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو گزشتہ 76 سالوں سے عوامی سطح پر حجروں وغیرہ پر کیے جاتے تھے۔ ملک کی سب سے مقبول اور مشہور سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جسے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں نے مل کر شکست فاش دی ہے، اگرچہ عوام اس چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، لیکن بات وہی ہے، آئین اور قانون وہ پیچیدہ مکڑی ہے جسے طاقتور جب چاہے روند کر آگے نکل جاتے ہیں۔ قانونی موچگافیوں، قانونی سکم نے آج ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن لڑنے سے نہ صرف محروم کر دیا بلکہ اس جماعت کے امیدواروں کو نشان ہی الاٹ نہ ہونے دیا گیا۔ کل دن کے آغاز میں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس ارشد علی نے تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابی نشان کی بھی حقدار ہے۔ تفصیلی فیصلہ مزید وجوہات اور وضاحت کے ساتھ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عدالت نے خود کو 2 سوالات تک محدود رکھا۔ سیاسی جماعت بنانا پاکستان کی ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور سیاسی جماعتوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے مطابق انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا حق بھی حاصل ہے۔ انتخابی نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا جہاں سے بڑی عدالت نے ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بحال کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کیس کے فیصلے کے تحت پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز سماعت ہوئی جو شام 7 بجے کے بعد بھی جاری رہی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جب سنا دیا گیا ہے۔ انتخابی نشان کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، فیصلے کی کاپی اپلوڈ کریں گے، جس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کرانے کا نوٹس 2021 میں کیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جون 2022 تک انتخابات کرانے کا وقت دیا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انتخابات کرانے کا کہا۔ بصورت دیگر انتخابی نشان لینے کا بتایا گیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ 5 رکنی بینچ بنا جو زیر التوا ہے۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ انتخابات کرا کر بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست واپس نہیں لی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے 22 دسمبر تک پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ کرنے کو کہا۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ انتخابات کرا کے بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست واپس نہیں لی۔ فیصلے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے 22 دسمبر تک پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ کرنے کو کہا۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو کہا پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کرانے پر انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لے لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے 3 جنوری کو فیصلہ دیا، ایک معاملہ ایک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہو تو دوسرے ہائی کورٹ میں نہیں چیلنج ہو سکتا۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔ عدالتی استفسار پر بتایا گیا الیکشن کمیشن نے 13 جماعتوں کے انتخابی نشان لیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے 14 اراکین کی درخواست یہ کہہ کر کہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی کہ وہ ممبران ہی نہیں، فیصلے کے مطابق پاکستان میں آمریت نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ انتخابی نشان کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس محمد علی مسر اور جسٹس مسرت حلالی بینچ میں شامل تھیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر، حامد خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ جانبدارانہ اور بدنیتی پر مبنی سلوک کیا۔ بنیادی سوال سیاسی جماعت اور اس کے اراکین ہے، اس لیے شفاف ٹرائل کے بغیر کوئی فیصلہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو شفاف ٹرائل کا حق دے سکے۔ الیکشن کمیشن میں کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج نہیں کیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات صرف سول کورٹ میں ہی چیلنج ہو سکتے تھے۔ الیکشن کمیشن کے پاس سوموٹو اختیار نہیں کہ خود فیصلہ بھی کرے اور اپیلیں بھی۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جماعت کی آئین کے مطابق کرائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پہلے 2022 میں انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ خدشہ تھا پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر نہ کر دیا جائے، اس لیے عمل درآمد کیا۔ سپریم کورٹ اسی دوران 8 فروری کو انتخابات کا حکم دے چکی تھی۔ 2 دسمبر کو پی ٹی آئی نے دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پارٹی انتخابات کے خلاف 14 درخواستیں دائر ہوئی۔ ہمارا بنیادی موقف تھا کہ درخواست گزار پارٹی ممبر نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے 32 سوالات بھیجے جن کا تحریری جواب دیا۔
जवाब मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंतखाबात का रद्द करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में तस्लीम शुदा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में किसी बेजाब्तगी का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की जो वजूहात दी है वो अजीब हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को दुरुस्त कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती गलत करार दी। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा तैनाती दुरुस्त नहीं, इसलिए इंतखाबात तस्लीम करेंगे ना ही निशान देंगे।